Ladies and gentlemen, the topic which has been given to me is inner liberation and sense of justice through the eyes of Hazrat Fatima Salamullah alayha. So basically there are two things which I will be talking about. First is inner liberation, what do we mean by it? And second, the concept of justice. मेरी गुफ्तगू में बेरब्तगी सी होगी मगर रब्त एंड पे मिल जाएगा। सबसे पहले तो मैं दो कुरान पाक की सूरतों का हवाला दूंगा। सब आप जानते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिका हुवल अब्तर। और दूसरा सिर्फ पहली आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। ये दो पॉइंट्स ऑफ व्यूज हैं। जैसे अगर हम कौसर की बात करते हैं, इन्ना अतैनाकल कौसर, तो ये खैर कसीर है। और जैसे अगर हम वअल्हाकुमुत तकासुर की बात करते हैं तो ये एक अनदर पॉइंट ऑफ व्यू है, ये दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू है, मटीरियलिस्टिक है। जिस वक्त हम कौसर की बात करते हैं तो ये स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू है। और जिस वक्त हम दज्जाल की बात करते हैं तो दज्जाल को कहा जाता है कि जी वन आइड है, इसकी एक आंख है, यानी वो सिर्फ एक तरफ को देखता है, यानी मटीरियल प्रोग्रेस को देखता है, स्पिरिचुअल को इग्नोर करता है। तो पहले तो हमें ये ज़हन में रखना पड़ेगा कि these are two extremes. There is the spiritual outlook and there is the materialistic outlook. One has to strike a balance between the two. जिस वक्त हम बात करते हैं कि मन अरफ़ नफ्सहु अरफ़ रब्बहु, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया, तो इधर जाके हमसे क्या गलती होती है और किस इश्तिबाह में हम गिरफ्तार हो जाते हैं। डॉक्टर वेन डायर है, बड़ी मशहूर, उसने किताबें लिखी हैं, अमेरिकन मुसन्निफ है। वो कहते हैं कि वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स having an earthly experience. हम बुनियादी तौर पे रूहानी शख्सियात हैं और एक दुनियावी एक्सपीरियंस के लिए इस दुनिया में भेजे गए। अगर हम अपनी जिंदगी को रूहानी इक़दार के मुताबिक चलाएं तो फिर हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, और अगर सिर्फ हम दुनिया की तरफ चल पड़ें तो फिर हम कुछ भी नहीं हासिल करेंगे। हमारी जिंदगी का जो सफर है वो नासूद से लाहूत की तरफ। आपने अल्लामा का शेर सुना हुआ जो बड़ा मशहूर है कि ताहिर लाहूती, उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही। तो ताहिर लाहूती से मुराद जो है वो रूह है। ताहिर परिंदे को कहते हैं, लाहूत से जो रूह आई है, ए ताहिर लाहूती, उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही। नासूद जो है वो तो मटीरियलिस्टिक वर्ड है। वी हैव टू ट्रेवल टूवर्ड्स लाहूत, दैट इज द अल्टीमेट, बट वी हैव टू एक्वायर दिस बिफोर वी डिपार्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मरने से पहले मर जाओ, यानी अपनी ख्वाहिशों को मिनिमाइज कर लो, वर्ल्डली अटैचमेंट्स को कम से कम कर लो ताकि स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी हो। तो जिस वक्त हम जनाब सैयदा की बात करते हैं तो शी वॉज कंप्लीटली लिबरेटेड फ्रॉम वर्ल्डली डिजायर्स। शी वॉज एन इनकारनेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो उन्होंने हमें ये बताया, और जिस वक्त जब गई वो अपना हक मांगने के लिए
جگہ پہ ڈاکٹر ترابی صاحب بہتر بتا سکیں گے کہ کیا یہ آیت انہوں نے ادھر یوز کی تھی کہ نہیں، کہ این تذہبون، یا ان کے خطبے میں شامل تھی یا نہیں شامل تھی، یہ بتا سکیں گے. مگر جہاں تک میں نے دیکھا ہے، مطالعہ کیا ہے، این تذہبون کا مطلب ہے ویئر آر یو گوئنگ، وچ از یور ڈائریکشن. آر یو گوئنگ ٹورڈز کوثر اور آر یو گوئنگ ٹورڈز تکاثر؟ تو پہلے ڈائریکشن تو اپنی پتہ چلے کدھر جا رہے ہیں. کیا آپ کثرت دنیا کی طرف جا رہے ہیں؟ آر یو اٹریکٹڈ ٹورڈز ورلڈلی پاور؟ آر یو اٹریکٹڈ ٹورڈز دی ٹریپنگز آف میٹیریلزم؟ اور آر یو گوئنگ ان فار اسپرچویلٹی؟ اور مولا علی کا فرمان ہے کہ 4 چیزیں جو ہیں ایمان کے پلرز ہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ یقین، کنوکشن، اسٹرانگ کنوکشن. سیکنڈ تھنگ از جہاد، اسٹرگل. اینڈ دی تھرڈ تھنگ از عدالت اور انصاف. سو دیز آر دی پلرز. اینڈ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ represents all these. کنوکشن بھی ہے، صبر بھی ہے، جہاد بھی ہے اور عدالت بھی ہے. اور عدالت لینے کے لیے گئی ہیں. And if she comes back dejected and sad, it is not because of some personal loss, but it is because she knows now that the ummah has taken the direction which is different from what was it supposed to take. ان کو تو کوثر کا راستہ اختیار کرنا تھا، یہ تو تکاثر کی طرف چلے گئے. So this is what disappoints her. کہ اتنے سالوں کی محنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتنے غزوات، اتنا مجاہدہ، اتنا جہاد، اور اب امت کدھر کو چل پڑی؟ تکاثر کی طرف، پاور کی طرف، میٹیریلزم کی طرف، and not towards کوثر. سو ہم نے یہ مرحلے جو طے کرنے ہیں زندگی کے، وہ جو میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ یہ سفر جو ہے یہ ہم نے مرنے سے پہلے طے کرنا ہے کہ بیفور وی ڈپارٹ فرام دس ورلڈ ہم لاہوت میں قدم رکھ چکے ہیں. اور ناسوت از دی ٹریپنگز آف دی ورلڈ. میٹیریلزم کی الیور جو ہے یہ ناسوت ہے. اس کے بعد عالم ملکوت ہے، اس کے بعد عالم جبروت ہے، اس کے بعد عالم لاہوت ہے. سو دس life is basically a challenge for us, and this challenge can only be met اگر ہمارا کردار مضبوط ہو. If we stand for justice, if we are liberated from inside. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وہ جو اپنے نفس کے شر سے بچا لیا گیا وہ فلاح پا گیا. تو یہ جو نفس سے فلاح پانے کی بات ہے یہ صرف کردار کی وجہ سے آ سکتی ہے. ہم کردار کو بڑی ثانوی اور بڑی سیکنڈری پرائرٹی دیتے ہیں. ہم جاب کو سب سے بڑی پرائرٹی دیتے ہیں. سو یہ وہ خاندان نبوت ہے جو ہمیں درس دیتا ہے کہ کردار جو ہے، اگر کردار آپ کا درست ہو تو then things become easier. کیونکہ جو majority of the people they move between 2 extremes, or they shuttle between 2 levels. And what are those 2 levels? They shuttle between the bestial and the human. یعنی ہمارے اندر جو حیوانی جبلتیں ہیں ہم ان سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور انسان بننے کی کوشش کرتے ہیں. اور زیادہ تر ہماری اسٹرگل جو ہے وہ اسی میں ہے. We keep on moving between the bestial and the human. جس وقت آپ کا لیول آف کانشیسنیس ایڈوانس ہو جاتا ہے، جو اس خاندان کا لیول آف کانشیسنیس ہے، تو then you move between the human and the divine. ٹھیک ہے نہیں؟ پھر لیول ہی بدل گیا ہے کیونکہ آپ اس کردار کی اس سطح پہ پہنچ گئے ہیں کہ now you are in touch with the divine. اب فرشتے آتے ہیں
جناب سیدہ کے پاس تو کوئی تعجب کی بات نہیں، کیونکہ وہ تو ان کا کردار ہی ایسا ہے کہ ناؤ شی از آن دیٹ لیول کہ جہاں وہ ہیومن سے ڈیوائن اور ڈیوائن سے ہیومن کا ٹرانزیکشن جو ہے وہ مسلسل لگاتار ہے، پہم ہے، جبکہ ہم انسانوں کا جو لیول ہے وہ کیونکہ ہم بیسٹیل ڈیزائر سے نہیں نکلے، اینیمل ڈیزائر سے نہیں نکلے، تو ہم بٹوین اینیمل اینڈ ہیومن موو کرتے ہیں۔ یہ آپ کو نظر آ جائے گا جس کو لوگ دعوتوں پہ پلیٹوں پہ بوٹیوں کے منار لگا لیتے ہیں، سجا لیتے ہیں اپنی بوٹیوں سے پلیٹوں کو، تو اس وقت پتہ چل جاتا ہے کہ ابھی اس میں اینیمل ڈیزائر جو ہے نا کچھ ضرورت زیادہ ہی ہے، کہ زیادہ کھانے کی طرف رغبت ہے۔ تو we have to constantly fight this battle۔ تو یہ وہ خاندان ہے جس نے ہمیں بتایا کہ اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو اپنے کردار کو لے کے آئیں اس لیول پہ کہ جہاں آپ اللہ کے ساتھ ون ٹو ون ہو جائیں، کمیونیکیشن چینلز آپ کے کھل جائیں۔ تو اس فورم سے میری جو گزارش ہے وہ اپنی بچیوں کے ساتھ بھی ہے، بزرگوں تو خیر میں ان کو کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ تو خود ہمیں ہدایت دینے والے ہیں۔ بچیوں کے لیے یہ ہے کہ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ ایک بڑا مشہور کوٹ ہے کہ اگر مرد جو ہے وہ دیندار ہو جاتا ہے یا دین اپناتا ہے تو دین جو ہے یا اسلام جو ہے دہلیز تک پہنچ جاتا ہے گھر کی، مگر جب عورت دیندار بن جاتی ہے تو پورا اسلام داخل ہو جاتا ہے گھر میں۔ تو ایز فیوچر مدرز یو ہیو ٹو ٹیک جناب سیدہ ایز دی رول ماڈل۔ اور وہ جو علامہ کا شعر ہے کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جانے جلوہ دانش اہل فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ تو یہ وہ خاندان ہے جو ہمیں رہنمائی دیتا ہے اور ہمیں اپنا تعلق ان کے ساتھ مضبوط سے مضبوط کرنا ہے تاکہ ہم بے راہ نہ ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔